بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، مسائل الصیام کا یہ آج کا نواں درس ہے۔ مسائل کے ساتھ کچھ فضائل بھی آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کل وضو کے بعد کی جو دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین، اس کے بعد میں نے سورۃ القدر کی فضیلت بتائی تھی کہ وضو کرنے کے بعد جو میرا امتی سورہ قدر پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت والجلال 40 برس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ آج کی جو پہلی فضیلت ہے، جب مؤذن اذان کی کلمات کہتا ہے اور آپ سن رہے ہو تو آپ بھی ساتھ ساتھ ان کلمات کو دہراؤ، کیونکہ اللہ رب العزت والجلال مؤذن کے کلمات کے کہنے پر اور مؤذن کے کلمات سننے کے بعد ان کو دہرانے پر جو ساتھ ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، ہر لفظ کے بدلے اللہ 10 لاکھ نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کریمی ہے خدا کی، 10 لاکھ نیکیاں ہر لفظ کے ادا کرنے پر اور اس کے جواب دینے پر عطا فرماتا ہے۔ مسائل الصیام کا آج کا پہلا مسئلہ ذہن نشین فرما لیں۔ روزے کی حالت میں تمام دن جنبی رہنے کا حکم۔ یہ آج کل کے بچے لفظ جنبی کو کیا سمجھیں گے؟ جنبی کہتے ہیں ناپاک رہنے کو، جس پر غسل واجب ہو چکا ہے۔ تو روزے کی حالت میں سحری کھا لی، روزے کی نیت کر لی، لیکن بدخوابی سے یا تو احتلام ہوا یا بیوی کے ساتھ صحبت کی، غسل نہیں کر سکا، روزہ رکھ لیا، غسل نہیں کر سکا، تو روزے کی حالت میں تمام دن جنبی رہنے کی وجہ سے روزے میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ بدستور قائم رہے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ تمام دن ناپاک رہنے پر گنہگار ہوگا۔ تمام دن ناپاک رہنے پر گنہگار ہوگا۔ یہ وہ چیپٹر تھا، یہ وہ باب تھا کہ جن صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ روزے کی قضا ہوتی ہے نہ روزے کا کفارہ۔ اب آج کے بعد دوسرا یہ چیپٹر میرا اس کا آغاز ہے، دوسرے باب کا، کہ جن صورتوں میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے قدیم فقہاء کرام ہو یا جدید فقہاء کرام ہو، ان کے یہاں کراہت کا درجہ ہے۔ جن صورتوں میں روزہ مکروہ ہوتا ہے، اب وہ باب آپ کے سامنے آئے گا۔ اس کا آج کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا منجن، یا بہت سی خواتین کوئلے سے بھی دانت مانجتی ہیں یا مانجتی تھیں، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنا یا منجن سے دانت صاف کرنا یہ مکروہ ہے، لیکن کراہت کا درجہ جب تک ہے جب تک کہ اس کا کوئی جزو حلق میں نہ گیا، اور اگر کوئی جزو اس کا حلق میں چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس روزے کی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔
دوسرا مسئلہ، روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھ کر تھوک دینے کا حکم۔ مثلا شوہر بد مزاج ہے، ذرا سا سالن میں نمک ہو گیا، کم ہو گیا، تیز ہو گیا، تو میاں وہ راشن پانی لے کے چڑھ گیا بیوی پر۔ اس صورت میں کیا کرے روزے کی حالت میں؟ تو شوہر کی بد مزاجی کی وجہ سے اس کی منکوحہ بیوی اگر روزے کی حالت میں ہی اور سالن پکا رہی ہے تو اس صورت میں سالن کو چکھ کر فوراً تھوک دے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے وہ طباخ میں ککس جو ہوٹلوں میں کھانا پکاتے ہیں یا آفیسروں کے یہاں کھانا پکاتے ہیں یا دفتروں میں کھانا پکاتے ہیں، اگر وہ روزے دار ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، جتنے بھی طباخ ہیں، یہ ککس ہیں، کہ روزے کی حالت میں اگر ان کو کوئی چیز چکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو چکھ کر فوراً تھوک دیں، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب مسئلہ ہے موبائل کا۔ موبائل کا مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، موبائل میں گھنٹی کی جگہ، رنگ ٹون کی جگہ، گھنٹی کی جگہ اذان کا فیڈ کرنا یا نعت یا کلام فیڈ کرنا یا قرآن کی کوئی آیت قرات کے ذریعے فیڈ کرنا، یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں۔ چونکہ ایک وقت میں آپ باتھ روم میں ہو اور اتفاق سے وہاں گھنٹی کی جگہ وہاں اذان ہو رہی، گھنٹی کی جگہ وہ تلاوت قرآن ہو رہی، گھنٹی کی جگہ وہ نعتیہ کلام ہو رہا ہے، تو اس صورت میں گنہگار ہوں گے۔ اس لیے موبائل میں گھنٹی کی جگہ قرآن کی آیات یا اذان کا یا اسی طریقے سے نعت یا کلام کا فیڈ کرنا جائز نہیں ہے۔ آخر میں ایک اپیل آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ ہر سال میری اپیل ہوتی ہے۔ اپیل سے پہلے لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدرسوں کے سفراء کا آنا ناممکن ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے بھی میرے پاس ایک لیٹر آیا تھا واٹس ایپ کے ذریعے محتمیم صاحب کا، اور اس میں انہوں نے اشارہ کیا تھا جو دلی 6 کے ہمارے جو سفیر ہیں دارالعلوم دیوبند کے، حضرت مولانا نوید عالم قاسمی دامت برکاتہ، اگر لاک ڈاؤن کھل گیا تو فبیہا، لیکن اگر لاک ڈاؤن نہیں کھلتا تو جن حضرات کی دارالعلوم کی رسیدات ہیں وہ میرے پاس آن کر کے پیسے جمع کر دیں۔ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد مولانا تشریف لے آئیں گے تو رسیدات ان کو دے دی جائے گی۔ دوسرا اعلان تھا اپنے مدرسوں کے لیے، ایک بڑے حضرت کا مدرسہ ہے بجنور میں، چھوٹے حضرت سے مراد میرے استاد محترم جو حفظ کا استاد تھے قاری عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے حضرت سے مراد آپ سب جانتے ہیں، دلی والے بہت فیض اٹھا رہے ہیں مکر پوری جا کر۔ بہرحال ان دونوں مدرسوں کا کوئی سفیر نہیں ہے 12 مہینے کا، ورنہ تو ہمارے یہاں الحمدللہ شوال کے شروع ہوتے ہی سفرا شروع ہو جاتے ہیں اور ہر نماز میں سفیر ہوتا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہمارے دونوں مدرسوں کا کوئی 12 مہینے کا سفیر نہیں ہے۔ جو بھی آپ کی فیاضی، آپ کی سخاوت رمضان شریف میں ان مدرسوں کے لیے ہو جاتی ہے، دونوں اداروں کے لیے، اسی سے پورے سال گاڑی کھینچتے ہیں، کوئی سفیر نہیں ہے دونوں مدرسوں کا۔ تو اس لیے دونوں مدرسوں کے لیے آپ سے اپیل ہے کہ جتنا بھی ہو سکے، اور یہ تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ میرا محلہ چوڑی والان اور یہ میری برادری بہت فیاض ہے،
بڑی سخی ہے، بڑی دریا دل ہے، اور ہماری مسجد حوض والی چوڑی والان میں رمضان شریف کے لیے تمام مدارس کے لیے الحمدللہ چندے کے اعتبار سے ٹاپ پر جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں کی فیاضی کو، دریا دلی کو اللہ ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ اور یہ وقت بھی ہے چونکہ حالات بڑے سنگین ہیں، اللہ کی پکڑ ہے، جتنا بھی ہو سکے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، غریبوں کی امداد، مدرسوں کی امداد، اپنے عزیز و اقارب کی امداد کرو۔ تیسرا اعلان اپنے نائب امام حافظ سعد اللہ کا جو علاقہ ہے کلکتے کا، وہاں میرا دورہ ہو چکا ہے۔ ان کے ایک استاد ہیں مولانا عبد الخبیر صاحب دامت برکاتہم، ان کے بہت بڑے ادارے ہیں، ایک لڑکیوں کا ادارہ ہے، ایک لڑکوں کا ادارہ ہے۔ میں جا چکا ہوں وہاں، میری وہاں اسپیچ بھی ہوئی تھی دونوں مدرسوں میں۔ تو وہ جو لڑکیوں کا ادارہ ہے وہ تقریباً 8 بیگھے میں کو ہے، اور بہت بڑا ادارہ ہے، لیکن وہاں ضرورت ہے، اور واقعی وہاں کی بچیاں عالمہ فاضلہ بن کر نکلتی ہیں۔ اور پھر ایک مفتی نور الہدیٰ صاحب دامت برکاتہم میں، ان کے ادارے میں میرا قیام رہا تھا۔ تو یہ دونوں مدرسے کی ذمہ داری ہمارے نائب امام صاحب پر ہے۔ میرا جو بھی ہو سکے، جتنا بھی تعاون ہو سکے، زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں ان مدارس کا۔ البتہ میرے بیٹھنے کا جو ٹائم ہوگا وہ عصر سے لے کے مغرب تک، اور پھر مغرب کے بعد سے لے کے عشاء کی اذان تک انشاءاللہ نیچے بیٹھوں گا۔ اور یہ گیٹ جو ہمارا گلی جوتے والی کا جو گیٹ ہے، چھوٹا گیٹ، یہ انشاءاللہ کھول دیا جائے گا، لیکن اذان کے فوراً بعد بند کر دیا جائے گا۔ تو عصر کے بعد بیٹھوں گا اور مغرب کے بعد بیٹھوں گا۔ اللہ ہم سب کو ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ اعلان انشاءاللہ میں آج مائک سے بھی کر دوں گا مغرب کے بعد۔